بات انہوں نے یہ کہی کہ جب ایک عورت اس طرح کسی پارٹی میں سج دھج کے تیار ہو کر جاتی ہے، وہ صرف شوہر کو نہیں دکھا رہی ہوتی، اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اور بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی مجھ کو دیکھے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، بہت کڑوی، الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے نا۔ ایسی بہت کم پاکیزہ بیویاں ہوں گی، بہت کم، جو صرف اور صرف 100%، 100% صرف شوہر کے لیے تیار ہو کر جاتی ہوں۔ اور شوہر ہی کے لیے 100% تیار ہونا ہے تو گھر سے بہتر اور کیا؟ گھر سے بہتر تو کوئی اور جگہ نہیں جہاں شوہر کی ساری توجہ آپ کے اوپر ہے۔ ایسی مجلس میں جہاں کہ اتنی ساری عورتیں بنی سنوری ہیں، آپ ان میں سے ایک ہیں، یو آر ون آف دیم۔ 4 سے آپ اچھی لگ رہی ہوں گی، 4 آپ سے زیادہ اچھی لگ رہی ہوں گی۔ تو اس طرح جو عورتیں اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں، وہ بھی تو ایک طرح سے دعوت دے رہی ہوتی ہیں نا۔ تو کیوں ایسے ماحول کو اگر ہم بدل سکتے ہیں تو کیوں نہ بدلنے کی کوشش کی جائے؟ تو ذرا سا اس پہ اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ مت ڈریں کہ بائیکاٹ ہو جائے گا، ہم تو شادی میں جانے کو اور قورمہ کھانے کو ترس جائیں گے۔ کچھ مشکل نہیں ہوتا، انشاءاللہ کچھ ایسی شادیاں ہوں گی، ہمیں تو یہ فکریں ہوتی کہ ہے بریانی کا کیا ہوگا، تو آج شان کا قورمہ منگوائیں، قورمہ مسالہ اور پکائیں، بالکل ویسے ہی پکتا ہے جیسا شادیوں کا ہوتا ہے۔ بہت کبھی شادی یاد آئے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اور اس طرح مت اپنے آپ کو مظلوم سمجھیں۔ نہیں پہنے اگر 4 دن وہ ریشمی جوڑے، اور بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت جو کپڑے انہوں نے پہنے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت کپڑے تو میرے پاس ہیں، جیسا زیور انہوں نے پہنا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت زیور تو میرے پاس ہے، تو کیوں نہیں پہنا، کیوں نہیں دکھایا اللہ کے لیے؟ اتنی سی قربانی دے دی تو کون سی بڑی بات ہے اس کے اندر؟ نہیں نکلے ارمان نہ صحیح، جنت میں پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہماری قربانی کی وجہ سے اگلی نسل کے لیے آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے تو الحمدللہ، ایک چینج شروع ہو جاتا ہے تو الحمدللہ۔ تو یہ تھوڑا سا یہ دباؤ ڈالنا مناسب ہے۔ کہیں آپ لوگوں سے کہ سیگریگیشن کرو، طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے آپ چلی جائیں، جیسے بھائی کی شادی ہے، ٹھیک ہے، بھائی کی شادی ہو رہی ہے، اب آپ بہن ہیں، کتنے آپ کے ارمان ہوں گے کہ بھائی کی شادی ہوگی تو ہم یہ بنائیں گے، یہ پہنیں گے، یہ کریں گے، یہ ہوتا ہے نا۔ ایک گھر کے اندر پوری فضا جو ہے بنی ہوتی ہے، سب کے ڈریسز بن رہے ہیں، گوٹا زری اور کام اور یہ اور جوتا، سب ہار سنگھار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی کریں گی، آپ کو بھی شوق ہے کہ میں بھی پہنوں گی، اوڑھوں گی۔ اب آپ کہیں اپنے گھر والوں سے کہ دیکھو اتنا کچھ پہن اوڑھ لوں گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ کور تو مجھے کرنا ہے نا، تو میں تو پھر کسی کو کچھ بھی نہیں دکھا سکتی، مراد ہے کہ میں تو اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھی خوش ہوں تو پلیز آپ سیگریگیشن کیجئے نا، میری خاطر کیجئے۔ ابھی اللہ سے نہ جوڑیں ان کو، آپ ان کو نہیں اللہ سمجھ آئے گا۔ کہیں تو اس طرح سے ذرا جذبات کا دباؤ تو ڈالیں۔ یہ جو محبت ہے، محبت بہت کام کروا لیتی ہے، تو ضروری نہیں کہ ہم پہلے جہنم سے ڈرائیں ان کو، پہلے آپ اپنے ارمانوں کا احساس دلائیے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں شروعات کیسے ہوتی ہے کہ چلو پہلے ہم نے حجاب پہنا اور حجاب پہن کے مکس پارٹیز میں چلے گئے، شروعات تو ایسے ہی ہوگی۔ آپ حجاب پہن کر چلی جائیے، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کیا پہنا ہے، اتنے پیارے کپڑے پہنے، اوپر سے عبایا پہن لیے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، کہیں گے نا۔ تو آپ کہیں اس موقع پہ کہ اگر آپ نے سیگریگیشن کیا ہوتا تو ہم آپ کو اپنے کپڑے دکھاتے۔ کہیے کہ چونکہ سارے مرد ہم نہیں دکھا سکتے آپ کو اپنے کپڑے، تو آپ کہیں میں کہاں بیٹھوں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ذرا سا تھوڑا سا مسئلہ تو کریٹ کریں وہاں پر۔ اب کیا کروں، کیا کروں، کدھر جاؤں، عبایا کیسے اتاروں، ہاں اتارنا تو ہے لیکن کیسے اتاروں، سب پھر رہے ہیں، تو ذرا سا ان کا احساس تو ہوگا۔ تو اس طرح کر کے انسان شروع کرتا ہے۔ اب اگر آپ بالکل نئی دین کے اندر آئی ہیں، ابھی آپ نے نیا اپنا عبایا شروع کیا ہے اور گھر میں اس طرح قریبی شادی ہو رہی ہے، آپ زور لگائیے، لیکن آپ یہ مت کیجئے کہ اچھا سیگریگیشن تو نہیں ہو رہا، اب میں کپڑے بھی نہیں بناتی۔ یہ اپنا دل آپ کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مظلومی طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ آپ پورے ذوق و شوق سے کپڑے بنائیے، پورے ذوق و شوق سے آپ تیار ہوئیے، زیور پہنیے، سب کچھ کیجئے۔ اگر سیگریگیشن نہیں ہے تو آپ عبایا پہن لیجئے اوپر سے۔ گھر میں میاں نے تو دیکھ لیا، لوگوں کو احساس ہوگا کہ اتنا تیار ہو کے اس نے اپنے آپ کو ڈھانکا ہے، تو زیادہ گلٹی فیل کریں گے۔ وہ گلٹی فیل کروائیے پہلے ان کو، ان کے ضمیر کو پہلے جگائیے تھوڑا سا، کہ ایک آپ کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے ارمان پورے نہیں کر سک رہے، جو کہ ہمارا حق تھا۔
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جب پتہ ہے سیگریگیشن تو ہونا نہیں، تیار ہونے کا کیا فائدہ، کچھ بھی کاٹن کا پہن کے چلے جائیں گے، یہ مت کریں. لوگ کہیں گے ان کے تو دل ہی مر گئے. پھر لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی تم کو تو تیار ہونے کا شوق ہی نہیں ہے، تمہارے لیے تو بڑا آسان ہے پردہ کرنا. بھئی ہمیں تو بہت شوق ہے تیار ہونے کا، بھئی ہمیں تو اتنا شوق ہے کپڑے سلوانے کا، ہم نہیں تمہاری طرح کر سکتے. ایسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ نارمل عورت ہیں ان جیسی، آپ کا بھی دل کرتا ہے شرارہ سلوانے کا، آپ کا بھی دل کرتا ہے پارلر جا کے آپ بھی ہیئر سٹائل بنوا کر آئیں، آپ سب کچھ کریں، اس کے بعد چلیں بے شک چلی جائیں پھر آپ اس مکس گیدرنگ کے اندر. تو پہلے اپنی ناراضگی کا، ڈس اپروول کا اظہار کیجیے، اپنی مشکل کا اظہار کیجیے، ناانصافی کا احساس دلائیے کہ آپ کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، ان کو گلٹی فیل کریں. 1-2 شادیاں گزر جائیں اس طرح سے، تیسری چوتھی پانچویں تک آپ کہیں کہ میں نہیں جاؤں گی ایسی جگہ، میں کیوں جاؤں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آؤں، آپ سیگریگیشن کیجیے. اگر آپ سے ان کو محبت ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. یہ پہلے بھی تھا، اب تک تھا نا، آخر کسی نے تو کوشش کی ہے. اور کس نے؟ کتنا عرصہ گزرا ہے ہم میں اور ہماری دادیوں میں، ایک نسل، جسٹ 1 جنریشن. 1400 سال کا جمایا نظام ایک نسل کی وجہ سے ختم ہوا ہے. تو کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایک نسل کی قربانی سے وہ 1400 سال والا نظام دوبارہ آ جائے؟ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک حجاب والی عورت جو ہے وہ 200 عورتوں کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے. آپ اگر ہیں وہاں پر موجود جو پردہ کرتی ہیں، کتنے مرد جو ہیں وہ نہیں آئیں گے آپ کے خوف سے، وہ بیٹھی ہیں اللہ ہم نہیں جا سکتے. پھر پیغام بھجوائیں گے NOC لے کر آؤ ہم آ جائیں. اب NOC آپ دیں گی کہ ہاں اب آ سکتے ہو تو آپ پھر وہ آئیں گے. آپ کو وومن پاور کا احساس ہوگا کہ پردہ کتنی طاقتور چیز ہے. کتنے مردوں کے قدم شامیانے کے اس طرف رک جاتے ہیں ایک پردے والی عورت کی وجہ سے. اور اگر وہ اس طرح آئیں، ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں یہ تو صرف میرا بھائی ہے. تو وہ آپ کا بھائی ہے تو میرا تو بھائی نہیں. تو پھر وہ کیسے آ گیا؟ پھر لوگ کہتے ہیں اس سے بھی پردہ کرو گی، یہ تمہارے سسر کے خالہ زاد بھائی کے داماد، یہ تو بالکل اپنے ہیں. کیا اب اتنے قریبی رشتوں کے اندر پردہ ہوگا؟ کیا زمانہ ہے کہ ان کو افسوس ہوتا ہے. تو پھر آپ کہیں کہ ہاں ہمارا سب سے پردہ ہے. اور اگر کوئی اس طرح سے آئے تو ناراضگی کا اظہار کریں، کہیں کہ آپ کیسے آئے یہاں پر، آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں پر پردہ ہے، عورتیں پردہ کرتی ہیں. تو یہ وہ موقع ہے جہاں تھوڑا سا مصنوعی غصہ یا ناراضگی کا اظہار آپ کو فائدہ دے گا. وہ زیادتی کر رہے ہیں نا، اس طرح غصے چلے آ رہے ہیں اگر، تو اس طرح کرتے کرتے انشاءاللہ وہ نظام آ جائے گا. ایک نسل، جسٹ 1 جنریشن. اور وہ کب ہوا؟ پاکستان کے بننے کے بعد، پارٹیشن کے بعد، کہ کہا تھا کہ ہم اسلام کے نام پر پاکستان کو لیں گے. تو یہ ہم نے پاکستان کو لیا اسلام کے نام پر. جو جمائی خاندانی روایات تھیں ان کو بھی پھینک دیا. یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں خاندانی روایات، ہمارا رواج، ہمارا دین سب جمع ہو جاتے ہیں، کمبائن. خاندانوں میں رواج ہی یہ تھا. کس طرح الگ الگ بٹھایا جاتا تھا شادیوں میں عورتوں مردوں کو، پارٹیز کے اندر. گھر میں بھی ڈنر ہے تو کیا مشکل ہے، ایک کمرے کے اندر مردوں کو بٹھا دیجئے، کمرے میں عورتوں کو بٹھا دیجئے، شروعات تو کیجئے. اور اس پر ذرا سا سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. تو وہ جو آپ سے ذکر کیا جا رہا ہے تقی عثمانی صاحب کی کتاب کا، وہ جو اس میں انہوں نے ٹاپک لیا ہے کہ شادی کرو اور مگر اللہ سے ڈرو، وہ کہتے ہیں کہ مکس پارٹیز میں بالکل مت جائیں مخلوق گیدرنگز کے اندر. اور یہ کوئی تک نہیں کہ کہیں کہ آخر کیا حرج ہے اس کے اندر حرج. ہمارے رائٹس کے اوپر زد پڑ رہی ہے اور اسلام کا مزاج جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں خود تو چادر پہنی ہے تو تم کیوں نہیں بیٹھ جاتی ہیں آ کر، اور باقاعدہ لڑتے ہیں اس کے اوپر. پھر نیک بننے کا تانا دیتے ہیں کہ بہت زیادہ نیک بنتی ہو تم. اور جو بیچارے چادر پہن کر آئے ہوتے ہیں وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں نا. اس طرح کی چیزیں، صبر کی دعا کرتے ہیں. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن پر عمل کرنے والے بہت اگریسو ہوتے ہیں. آپ آزما کے دیکھ لیجئے، قرآن پر عمل نہ کرنے والے انتہائی اگریسو اور روڈ ہوتے ہیں. اور وہ ابتدا کرتے ہیں حملے کی کہ کیا پہن لیا ہے تم نے، یہ اگر پہن ہی لیا ہے تم کیوں نہیں آخر بیٹھ سکتی. پھر کہتے ہیں ہم سے محبت ہوتی تو آ جاتی. یہ بھی آپ کو ایموشنل بلیک میل کریں گے کہ خود تو چادر پہنتی تھی نا، ہم سے اگر محبت کرتی ہوتی تو آ کے بیٹھ جاتی. تو بات یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو ہم سے محبت ہوتی تو آپ پھر انتظام کرتے ہمارے لیے، آپ ہماری اس طرح بے عزتی نہ کراتے
کہ ہم کو ایک کونے کے اندر ٹینٹ کے اندر بند کر کے بٹھا دیں آپ، یا کونے کی ٹیبل ہم کو دے دیں. اور جب آپ کسی شادی میں، جتنی قریبی شادی ہے، اگر آپ اس میں نہ گئیں سیگریگیشن نہ ہونے کی وجہ سے، جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بہت عبرت کا سامان بنے گی یہ چیز. اس لیے کہ آپ کا نہ جانا ایسا نہیں ہے کہ ان پہ اثر نہیں پڑے گا، ان کی ساری خوشی ادھوری اور کرکری ہو جائے گی. بھائی کی شادی ہے اور بہن نہیں گئی، آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ وہ کتنا ان کو برا لگے گا. تو آئندہ کے لوگ جو ہیں تھوڑے سے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ ہم کو اپنی شادی میں بدمزگی نہیں کرنی. ہم اگر سیگریگیشن نہیں کریں گے، یہ پھر نہیں آئیں گی، تو پھر وہ کریں گے، دباؤ کے لحاظ سے ہی صحیح لیکن کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے ہرگز یہ بات جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے تم نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی، نفسیاتی، ذہنی پریشانی میں مبتلا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. عمل کرنا وہ تو ہے ہی بہت بڑا، کوئی غلط سوچ بھی رسول کے بارے میں رکھنا یا ان کے ازواج کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں رکھنا، وہ بھی گناہ کی کیٹیگری میں جاتا ہے. تو فرمایا ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. اب دیکھیں کہ سورت کے شروع میں ازواج کو تمام امت کی ماؤں کا درجہ دے دیا گیا، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ ان سے جو ذہنی جذباتی رشتہ ہو، ادب کا، حرمت کا، احترام کا رشتہ ہونا چاہیے. امت کو ازواج سے ایسی محبت ہونی چاہیے، انہیں ان کی ایسی عزت کرنی چاہیے جیسے کہ بیٹے بیٹیوں کو اپنی ماؤں سے ہوتی ہے. جیسے اپنی ماؤں کی عزت کرتے ہیں ایسے ہی ازواج کی عزت کرنی ہے. اور شرعی پابندی لگا دی کہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی شریعت کے احکامات تبدیل ہو جائیں گے، باقی شریعت کے احکامات وہی کے وہی رہیں گے، بس یہ ایک اضافی پابندی ہے جو کہ ازواج پر لگائی گئی. وراثت کے، پردے کے احکامات وہی رہیں گے، صرف نکاح کے حکم میں فرق ہے، وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ مختلف ہے جو کہ یہاں بیان کر دیا گیا. اب کیا مصلحتیں ہیں، کیوں یہ حکم دیا گیا؟ کئی مصلحتیں اس حکم کے اندر پوشیدہ ہیں کہ ازواج جو ہیں وہ بعد میں نکاح کسی سے نہیں کر سکتی. ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پرفیکٹ اور کامل انسان کی بیوی بننے کے بعد ازواج کسی دوسرے مرد کو قبول نہ کر سکتی. دنیا میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کو شوہر سے محبت ہو، شوہر اچھا سلوک کرنے والا ہو، اچھا انسان ہو، تو اس کے انتقال کے بعد بائی چوائس وہ عورت شادی نہیں کرتی. کہتی یہ ہے کہ میں کسی اور کو قبول کر نہیں سکتی، اس کی جگہ کوئی اور لے نہیں سکتا. تو جب عام عورتیں یہ بات کہہ سکتی ہیں تو رسول کی بیوی کسی کو ذہنی طور پہ کس طرح قبول کرتی؟ ان کے لیے تو یہ اور بھی ناممکن تھا. ایک تو یہ کہ وہ اس طرح سے ان کو قبول نہ کر پاتی دوسرے مردوں کو. دوسرے یہ کہ مومنوں میں سے جو بھی ان کا شوہر بنتا، خواہ کتنا بھی نیک ہوتا، بہرحال وہ دوسرا شوہر ہوتا، مرد تو ہوتا، اور مردوں کے اندر رقابت کا جذبہ موجود ہوتا ہے. اور جب دوسرا شوہر ہوتا ہے جو اپنی بیوی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، پہلے شوہر کے بارے میں کچھ نہ کچھ برا خیال اور برائی اور رقابت کا جذبہ تو اس کے دل میں آنا نیچرل ہے، قدرتی چیز ہے. تو اگر عام کوئی شوہر ہو اور پھر بیوی جو ہے وہ ایک اور شوہر کر لے تو چلو کوئی بات نہیں،
کہ عام سا انسان تھا، پہلا شوہر، دوسرے شوہر نے پہلے شوہر کے بارے میں کچھ گمان کیا، رقابت محسوس کی، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اگر اللہ کے رسول کے بارے میں برا خیال آتا یا ان سے رقابت کوئی محسوس کرتا تو یہ تو اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا. اور جو بھی ازواج کا دوسرا شوہر بنتا تو مرد ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ رقابت آتی یا نعوذ باللہ کوئی برا خیال آتا تو یہ تو ان کے ایمان کے لالے پڑ جاتے. لہٰذا یہ حکم دے کر مردوں کے ایمان کو فتنے میں پڑنے سے بچا لیا گیا. تیسرے یہ کہ ازواج کی خصوصی پوزیشن تھی. دین کی تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا کام ازواج سے لینا تھا. یعنی کہ ایک عام عورت نہیں تھیں ازواج کہ بس ان کا کام جو ہے وہ گھر چلانا ہو، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری تبلیغ کی ان کے حوالے کی گئی تھی. ان کو معلمات بنایا گیا تھا امت کی. دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت میں ان سے کام لینا تھا، اور اللہ کے فضل سے ازواج نے بھرپور انداز میں یہ کام کیا. اب اگر وہ ایک اور شادی کر لیتی، عام عورتوں کی طرح گھر گھرستی کے دھندوں میں، خاندانوں کو نبھانے میں وہ اگر لگ جاتی تو شاید بھرپور طریقے سے وہ تبلیغ کا کام کر نہ پاتی. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بنایا ہے اس قاعدے کے تحت تو الرجال قوامون علی النساء کا معاملہ ہوتا. شوہر تو بیویوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں. شوہر کی فرما برداری لازمی ہے عورت کے لیے. اب اگر ان کے شوہر ان کو یہ حکم دے دیتے کہ تم یہ کام نہیں کرو گی، دعوت کا، تبلیغ کا، تم پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ جاری نہیں رکھو گی، ان کو بات ماننی پڑتی اپنے شوہر کی. تو اس طرح تو مشن کو بڑا نقصان پہنچتا. اور اس طرح توجہ بٹنے کی وجہ سے بھی ازواج جو ہیں وہ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ کام نہ کر پاتی. شوہر کا خیال رکھنا ہے، پھر بچے ہیں، پھر اور دوسری ذمہ داریاں ہیں، تو اس سے امت کا بڑا نقصان ہوتا. اس لیے کہ جو علم ازواج سے ہم تک پہنچا وہ یونیک علم ہے، اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی اور خانگی زندگی کا علم ہے، پرسنل اور پرائیویٹ لائف کا علم ہے، جو ازواج کے سوا کسی کے پاس وہ علم نہ تھا. جہاں تک آپ کی گھر سے باہر کی زندگی تھی وہ تو صحابہ کی نظروں میں ہوتی تھی. ایک نے نہ بتایا، دوسرے نے بتا دیا، دوسرے نے نہیں، تیسرے نے بتا دیا. لیکن ازواج کے علاوہ آپ کی اندرونی زندگی کے بارے میں تو ہمیں کوئی بتا نہ پاتا. تو یہ اوریجنل اور اونلی سورس تھیں کہ جن کے ذریعے سے دین کے بہت سے احکامات ہم تک پہنچے. تو یہ غیر معمولی خواتین تھیں جن پر غیر معمولی ذمہ داری ہے جو کہ ڈالی گئی تھی. تو لہٰذا یہ فرما دیا کہ کوئی ان سے بعد میں نکاح نہ کرے، یہ ان کے اوپر پابندی ہے. اور پھر آگے یہ بات بھی فرما دی کہ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اگر کوئی دل میں اچھے خیالات رکھے گا اللہ جان لے گا، اجر دے گا. اگر کوئی دل میں یا نیت میں خرابی برائی رکھے گا اللہ اس سے بھی واقف ہے. تو سب لوگ محتاط رہیں، سب اللہ سے ڈریں. آگے فرمایا آیت 55 لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائی اخوانہن ولا ابنائی اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھر میں آئیں. اے عورتوں، تم اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اللہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک لسٹ آ رہی ہے محرم رشتوں کی. وہ مرد جو کہ محرم ہیں، جن سے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان کے ساتھ ہی پابندی نہیں رکھی گئی کہ وہ پردے کے پیچھے سے بات چیت کریں. مراد ہے وہ گھر میں آ سکتے ہیں. اسی طرح کی لسٹ ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 31 میں. قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ جو اہم مضامین ہوتے ہیں وہ دہرا کر ضرور آتے ہیں، ایک سے زیادہ مقام پر ان کا ذکر ضرور آتا ہے. تو ایک لسٹ وہاں پر آئی، پھر ایک دوبارہ سے وہ لسٹ یہاں پر ہے جو کہ آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے کتنا زور دیا ہے
پردے پر، سیگریگیشن پر، اور اسی وجہ سے تو محرم نامحرم کی تقسیم کی گئی ہے، پردے کی وجہ سے۔ اگر پردہ نہ ہوتا، حجاب نہیں ہے اگر، تو محرم نامحرم کی کیا تقسیم؟ جہاں تک شادی بیاہ کا معاملہ ہے اس کی تو لسٹ آ چکی سورہ نساء میں، وہ تو بتا دیا وہاں پر۔ پھر جو اتنا ذکر کیا گیا سورہ نور میں تفصیل سے، پھر دوبارہ یہاں اتنی لمبی لسٹ آ رہی ہے سورہ احزاب میں، تو کوئی مقصد ہے اس کا کہ کس کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے، کس کے سامنے زینت ظاہر نہیں ہو سکتی، کس کے ساتھ بے تکلفی سے بات چیت ہو سکتی ہے اور کس کے ساتھ بے تکلفی سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اور فرما دیا کہ تم تقوی اختیار کر کے رکھو، تقوی ہر نیکی کی روح ہے۔ بغیر تقوی کے چاہے کچھ 7 چادریں اپنے اوپر ڈال لے، 7 پردوں میں اپنے آپ کو چھپا لے، اگر تقوی نہیں ہے دل میں تو پردے کی برکتیں، پردے کے فائدے حاصل نہ ہو سکیں گے۔ آنکھیں بھی بہت کچھ پیغام دے دیں گی، باڈی لینگویج بہت کچھ بتا دے گی، تقوی ہوگا تو ہر چیز قابو میں آ جائے گی۔ آگے فرمایا آیت 56 سے 58، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ درود اور سلام کی بات کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ہم کو ملتا ہے سلام کا، وہ نماز میں جو ہم سلام بھیجتے ہیں نا آپ پر، التحیات پڑھتے ہیں ہم جب، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام بھیجا جاتا ہے آپ پر۔ تو سلام بھیجنے کا طریقہ تو یہ آپ نے سکھا دیا ہم کو کہ تم کس طرح سے سلام مجھ پر بھیجو، اور دوسرے درود کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، صلو علیہ، کہ تم ان پر درود بھیجو۔ صلو یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، جہاں پہ اللہ کے لیے اور ملائکہ کے لیے آیا تھا، دعائے رحمت ہم نے وہاں پر ترجمہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب پھر یہاں پر ہم صلو کا لفظ پڑھ رہے ہیں جس کا کہ ترجمہ درود کیا جاتا ہے۔ اور سلام کی تو ابھی ہم نے بات کی کہ سلام کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھا دیا۔ اور یہاں پر مومنوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ آگے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ تسکین پہنچائیں اللہ کے رسول کو اور رحمت کا اور سکون کا سبب بنے، تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں ہی میں نمٹے گا، دونوں ہی میں ان کے لیے اذیت ہے اور پریشانی ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر پر لے لیا ہے۔ یعنی دین پر عمل کرنے والوں کو یا اللہ کی طرف بلانے والوں کو تنگ کرنا، ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنا کہ وہ دین پر عمل نہ کر پائیں، لڑنا جھگڑنا ان سے، بدنام کرنا اور ایسے الزام ان پر لگانا کہ جو برائیاں ان میں نہیں ہیں، مراد بہتان لگانا ان کے اوپر، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو عام مسلمان کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کہاں کے صحابہ کی ذات۔ اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو خبردار کر ہی دیا کہ تم میرے صحابہ سے محبت کرنا اور ان سے کوئی بغض نہ رکھنا۔
تھوڑی سی بات ہم درود کے اوپر کر لیتے ہیں جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اہل ایمان کو بھی تاکید کی گئی رسول پر صلاۃ اور تسلیم بھیجا کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تعظیم کرواتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ان کی تعظیم کروا نہیں سکتا۔ اسی حکم کے تحت ہم ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوب ترین بندے کی پسند ناپسند کا بھی اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا کہ ان کی تعظیم اور ادب میں کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ تو درود تو کیا ہے؟ تحفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تحفہ دو اور اس طرح سے دو جیسے کہ آپ کو پسند ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ایسا تحفہ دینا چاہتا ہے جس سے تحفہ لینے والا خوش ہو جائے۔ اور بعض خود غرض محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی پسند کا تحفہ دینا چاہے وہ لینے والے کو اچھا لگے یا نہ لگے، تو یہ تو محبت کا حق ادا نہ کیا۔ مثال کے طور پہ کسی کو پڈنگ بہت پسند ہے، اس میں انڈے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جس سے ان کو محبت تھی انہوں نے ان کو پڈنگ بنا کر بھیج دیا، اور ان کو تھی انڈوں سے الرجی، تو کیا یہ پڈنگ جو بھیجا گیا یہ محبت کا اظہار ہوا یا دشمنی ہو گئی؟ یہ تو دشمنی ہو گئی نا۔ اپنی چیز آپ کو پسند تھی تو آپ کو اپنی پسند ان پر مسلط کرنے کا تو کوئی حق نہ تھا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پسند اور ناپسند کا، اس کے آرام کا، اس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسی چیز اس کو دی جاتی ہے جو اس کو اذیت نہ دے بلکہ اس کو خوشی فراہم کرے۔ تو یہ درود کو بھی تحفے کے طور پر بھیجنا ہے، اپنی پسند کے حساب سے نہیں۔ ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں پسند آ رہی ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پسند آتی ہو، تو ایسی خود غرض محبت نہیں کرنی اللہ کے رسول سے، بے لوث بے غرض محبت کرنی ہے اللہ کے رسول سے، اور ان کی تعظیم کا خیال زیادہ رکھنا ہے۔ تو درود بھی پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے جس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو۔ یہی صحابہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھا کہ تم درود اور سلام بھیجو۔ کس طرح سے بھیجو؟ جیسے نبی کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کریں۔ ابو داؤد میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم کھڑے ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوموا کما تقوم العاجم يعظم بعضها بعضا، اس طرح مت کھڑے ہوا کرو جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ تم مجھے دیکھ کے کھڑے مت ہو جایا کرو، آپ کو یہ چیز بالکل پسند نہ تھی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کوئی شخص دنیا میں نہ تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ یہ ترمذی میں روایت موجود ہے۔ اب آپ کو پسند نہیں تھا، اس کے باوجود صحابہ کھڑے ہو جاتے تو یہ کیا ہوتا؟ تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا۔ اور ابھی ہم نے اوپر یہاں پر دیکھ لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں۔ یہ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو صحابہ تو بہت ڈرا کرتے تھے، اور اللہ کو کوئی اذیت کس طرح سے دے سکتا ہے؟ اللہ تو ودن ریچ ہے ہی نہیں۔ دراصل رسول کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا اللہ تعالیٰ نے اتنا خیال کیا کہ نماز میں حکم دے دیا گیا کہ تم بیٹھ کر درود پڑھو۔ حالانکہ آدھی سے زیادہ نماز ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کر درود پڑھوانا ہوتا تو کہہ دیا جاتا کہ جب کھڑے ہو جب درود پڑھ لو، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا نا، اللہ نے کتنا خیال کیا ان کی پسند کا۔ ہم سے کہا کہ جب تم بیٹھتے ہو، اتحیات پڑھتے ہو، بیٹھ کے درود پڑھو۔ ہر روز دن میں کئی مرتبہ، تو اسی طرح ہم نماز میں درود پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ۔
اس حکم پر ہم عمل کر لیتے ہیں، اس حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، درود اور سلام ہم بھیجتے ہیں اللہ کے رسول پر،